اب جیسے کل عید ہے، ٹھیک ہے جی، آج دن کے اندر مارکیٹ چلے گئے، عبادت کرنی ہے نا، عید کی رات عبادت کی رات ہے نا، تو عید کی رات تو فلموں میں اور اس میں گزار رہے ہیں۔ رات کو جب واپس ہم یہاں سے جا رہے تھے، بیرون 11:15 بجے تھے، شاید بیان تو ختم ہو گیا تھا، پھر وہ بھاپ لینی تھی، تو جب ہم 11:15 یا 11:50 ہوئے تھے میرے خیال میں، سامنے سے 2 نوجوان گائے کو بھگاتے ہوئے آ رہے تھے، ایسی تیز اسپیڈ کہ اب ہم تو سائڈ پہ ہو جائیں، گاڑی کسے سائڈ پر ہوگی، نئی گاڑی دوست کی، اینڈ وقت پر آ کر گائے کو نے بریک مار دیا، حالانکہ گائے کی تو بریک ہوتا ہی نہیں، اللہ نے ایسا فضل فرمایا، جان بچ گئی، گاڑی بچ گئی، اتنی اسپیڈ کیا، اور 2 گائے، ایک بھی نہیں، بالکل گاڑی کے ساتھ آ کر رکی ہے وہ گائے۔ اچھا بہرحال وہ سب نے اللہ کہنا شروع کر دیا، ذکر کرنا شروع کر دیا، تصور نہیں تھا کہ گائے رک جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے دوست جو گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کل رات کو جب مجھے گھر پہنچا کر وہ اپنے گھر جا رہے تھے تو 2-3 نوجوان گائے کو بھگا رہے تھے، گائے جو ہے وہ جناب کنٹرول میں نہیں آئی، ہاتھ سے نکل گئی گائے، ان کے گائے ہاتھ سے نکل گئی، وہ کہاں گائے اور کہاں آج کل جوان ہے جی، وہ زیادہ تر تو اپنی جوانی کو گٹر لائن میں ڈال دیتے ہیں، ہر وقت گندی فلمیں، ہر وقت ناپاک۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے عورتیں آ رہی تھیں، اس سے گائے جا کے ٹکرا گئی، ادھر مارا ادھر مارا، ان کی چیخیں ان کے گھر والے باہر نکل آئے، کہ وہ جھگڑا شروع ہونے والا تھا، ہاتھا پائی وغیرہ جو بھی، وہ تو رکے ہی نہیں، لیکن اونچی آوازیں، برا بھلا کہنا، تو یہ تو نکل گئے۔ میں نے پھر رات کو گھر میں بیٹھے تھے، بھائی بیٹھتے ہیں، بھتیجے بیٹھتے ہیں، بیٹے بیٹھتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے، کوئی ہنسنے کی بات بھی ہو جاتی ہے۔ 1-2 بھتیجے ہیں، ان کو موسم کے حال کی بڑی فکر ہے، تو ان کو سب مزاح کرتے ہیں ان سے، وہ موسم کا کیا حال ہے بھائی، تو ظاہری بات ہے ویسا تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس کا اور ان کو ریکارڈ لگایا جاتا ہے ان کا ہنسی مزاح۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں روڈوں پر جو جانور بھگانا ہے، پہلے بات یہ کہ گائے یہ اس روڈ کی عادی ہے، دوسری بات یہ کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے، اگرچہ پیدائش یہاں کی ہے لیکن جانا تو ہوتا تھا سال میں 2 مرتبہ، لیکن یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ڈاکٹر ریاض تو وہیں گاؤں میں زیادہ رہے نا، پوچھو کبھی گائے کو بھگاتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ جانوروں کے بھی کیا عرض کروں، وہ پھر دیر ہو جائے گی نا، جمعہ بھی ہے آج، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جو یہ تو سواری کے جانور نہیں ہے نا، جو سواری کے جانور ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، کہ آپ گھوڑے پر چلے آ رہے ہیں، اونٹ پر چلے آ رہے ہیں، جو بھی سواری ہے بیٹھنے کی، تو کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، نیچے اتراؤ، 1-2 جملے کی کوئی بات نہیں، نیچے اترا کے بات کرو، جانور کو ممبر مت بناؤ سواری کو۔ یہ ابھی مولوی فرحان نے پڑھی تھی نا آیت، آج یہ سورت پڑھی تھی، اس میں آیت تھی نا، ان الابرار لفی نعیم، یہ ابرار بندے کون ہیں بھائی؟ سواری کو ممبر نہیں بنانا ہے۔ ابھی گاؤں کی بات ایک بتاتا ہوں، آپ بھی فوراً ہاں کہیں گے ساتھ میں۔ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر فرمائی کہ یہ ابرار کون ہیں؟ الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر، جو جس کی ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اور جو اس کو کہے کہ چلو یار چھوڑو ماں باپ کو، دیوار کوند کے آ جانا، یہ لو چابی، یہ ہر ڈرا میں لگ جاتی ہے، ڈالر نکالو ابا کے، چلو آپ تمہارے جیسا تو کوئی پیارا ہے ہی نہیں، تم کتنا ہم پر خرچہ کرتے ہو، اس کو مسکا ماریں گے، اس کی چمچا گیریاں کریں گے، وہ پھول جائے گا۔ وہ اما کا زیور 2 لاکھ کا 60,000 میں بیچ کر 3 دن میں پیسے پورے کر دیے۔ اور کیا کیا باتیں بتائیں آپ کو، بدماشی، فلمیں دیکھ رہے ہیں نا، کارٹون فائٹ والے، ویڈیو گیم فائٹ والے، جو فلمیں ہیں فائٹ والی، تو لاوا ابل رہا ہے نا، تو ماں باپ کے سامنے لکڑے گا، کیا ڈیڈ آپ ہمارا خیال نہیں کرتے ہیں؟ کیا تیرا خیال کریں بھائی؟ کون سی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو نہیں ملی ہوئی؟ سانڈ تھوڑی ہیں کہ ہر جگہ گھس جائیں۔ یہ بدتمیزیاں یہی سکھاتے ہیں، یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ زنا، یہ مرڈر، یہ کس طرح ٹیکنک سے دھوکہ دیا جائے،
اور گھر سے کس طرح بھگایا جائے، کورٹ میرج کس طرح کی جائے، دہشت گردی کس طرح پھیلائی جائے، یہ سب کے یہی بنانے والے ہیں. شاید کوئی ایک آدمی ملے آپ کو جو کہے کہ نہیں ان کا قصور نہیں ہے. میں شاید کہوں گا، ورنہ 100%، چاہے بے نمازی ہو، چاہے قرآن پاک نہ پڑھنا آتا ہو. پوچھو یہ سب کیا ہے، دن بدن بے حیائی بڑھ رہی ہے. کہ بھائی یہ ٹیلی ویژن ہے، کیبل ہے، موبائل ہے، تو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ رنگینیاں اللہ سے دور کرنے کے لیے اسی میں پھنسے رہو. آج آپ دیکھو کتنے پرسنٹیج بابا کے سر میں تیل لگاتی ہے، کتنے پرسنٹیج بابا کے پیر دباتی ہے، کتنا پرسنٹیج بابا کو لطیفے سناتی ہے، بابا کے سامنے بندر کی طرح ایکشن کر کے بابا کو ہنساتی ہے. کتنے لوگ، جس بابا نے رات دن ایک کر دیا، آپ اور ہم کتنی روٹی کھا لیں گے؟ جتنے لوگ ہیں زیادہ تر، ماڈرن کی بات نہیں کر رہا، جو کلبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرک کلب پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو تاش کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، ماں بیٹی بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر ابا میرے بیٹے کی ایجوکیشن صحیح ہو جائے، میرا بیٹا اچھا کپڑے پہنے. تو مرتا تو باپ ہے بیچارہ، رات دن ڈانٹیں کھاتا ہے، شوکاز لیتا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں کس طرح کر کے. اور کیا کرے گا ابا تمہارے لیے؟ جان تو دے دی، اور کیا چاہیے تمہیں بھائی؟ اس دل سے پوچھو جو دل رازوں کا قبرستان ہے، کہ صبح سے لے کر رات تک کتنے ای میل دستخط ہوتے ہیں، کتنے فون، کتنے لوگ آتے ہیں. زیادہ تر یہی کہ ساری رات میرا بزنس کون دیکھے گا، ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، بات ہی نہیں مانتے، کھانا تک نہیں کھاتے. اماں کو تڑیاں الگ لگاتے ہیں 2:30-3 بجے دوپہر کو، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کھانا چاہیے، اور کھا کر شاور لے کر پھر بدماشیاں. ہر بات ماں باپ اپنے چادر سے بڑھ کر اولاد کا خیال کرتے ہیں. پھر اولاد کتنا خیال کرتی ہے؟ وہ کون سا ماں باپ کے دکھ میں ساتھ دیتی ہے؟ کون سا ابا سے ایک بیٹا ادھر گیا، ایک بیٹا جاپان گیا، ادھر گیا، پھر یہاں پہ آگر ہو رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اکیلے سائیکو کیس ہو گئے، مینٹل کیس ہو گئے. بھائی اس وقت آپ کا فرض تھا نا خیال رکھنا. پیسے بھیجتے تھے، پیسے نہیں بھیجتے، میں کیا کروں گا، بھیک مانگوں گا. بھائی تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا بھائی. پہلے تو خوب ایسے کہتے تھے، ایک بیٹا جاپان میں ہے، ایک پولینڈ میں ہے، ایک اسکاٹ لینڈ میں ہے، ایک تھائی لینڈ میں ہے، وہ سب لینڈوں میں ہی پھنسے ہوئے. اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس لیے سنت اور شریعت کا راستہ یہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. پیسوں کی چمک دمک دیکھتے ہیں، وہاں اولاد کا ایمان چلا گیا، ان کی اولاد برباد ہو گئی، بیٹیاں برباد ہو گئی، اس کو نہیں دیکھتے. تو میں عرض کر رہا تھا جانور کے بارے میں، ہم نے کبھی بیل کو بھگاتے ہوئے نہیں دیکھا گاؤں میں، ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی. یہ گھوڑا تو ہے نہیں، کوئی جو سینگوں والے فائٹ والے جانور ہوتے ہیں باہر ملکوں میں، اس کو وہ سمجھ کے آپس میں. اب یہ جو بھاگ رہے ہیں سڑکوں پر، اگر گائے گر جائے اور ٹانگ ٹوٹ جائے پھر کیا ہوگا؟ گاڑی میں ڈینٹ مار دیا پھر کیا ہوگا؟ اور جو پرسوں رات کا واقعہ بتایا وہاں کا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہے ہی نہیں. پچھلے سال تو بہت بدتمیزیاں ہوتی تھی، اس سال ابھی تک تو بدتمیزی ہوئی نہیں. جانوروں کے ساتھ ذلیل حرکتیں، سب کے سامنے چھوٹے بچے، چھوٹے بچیاں، کوئی روکنے والا نہیں ان کو. اور اگر گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی کھل کر سمجھائے کہ ہم بچ جائیں، اور یہ صاحب پتہ نہیں کیا بیان کرتے ہیں، اور یہ صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تم کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ ہم تو قرآن پاک حدیث پاک سے سمجھا رہے ہیں نا. اب وہ جانور کو بھگانا، چیخیں، شور، ایسی آوازیں جس سے جانور بھاگے. اب خدا نہ خواستہ گر جائے، جیسے ہم بچے کل، ایسے بچے ہیں، بچیاں ہیں. ابھی چند دن پہلے ہمارے دوست نے بتایا، شاید سرجن صاحب نے بتایا، آپ نے بتایا، پتہ نہیں کس نے بتایا، پورا جبڑا بچی کا. تو بھگایا جانور کو، تو رسی بچی کے ہاتھ میں بھی تھی، وہ اس کے ہاتھ سے وہ سنبھال نہیں سکی، وہ گر گئی بچی، اور چوٹ لگی. تو پورا جبڑا اس کا آپریشن ہوا ہے. اور پتہ نہیں کتنے ہفتے تک بتا رہے تھے صرف اسٹرا سے جوس اور پانی لے سکتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتی. بچی کی عمر اب مجھے یاد نہیں ہے، 5 سال یا 7 سال یا 4 سال، چھوٹی بالکل بچی. پورا جبڑا، یہ سارا سرجری ہوئی ہے پوری ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ مجھے بھی عطا فرمائے. میں اپنے لیے دعا کروں ابھی، کیونکہ ہم سب لوگ ہیں. اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس. اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں میں محبوب بنا. اور ویسے اپنے لیے دعا کریں گے،
اللہم فقہنی فی الدین وحببنی الی الناس، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، لوگوں میں محبوب بنا، اس لیے محبوب نہ بنا کہ لوگوں سے مال لوٹتا پھروں، اس لیے محبوب بنا پہلے مجھے آپ دین کی سمجھ دے دیں گے، پھر یا اللہ مجھے اس لیے محبوب بنا کہ دین کی بات آپ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم